بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير معين وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين وصحبه المنتجبين اللهم صل على محمد وآل محمد. عزیز طلباء کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ گزشتہ اسباق میں ہم لفظی دلائل کے درمیان تعارض کے حوالے سے گفتگو کر چکے ہیں۔ آج کے سبق میں ہم لفظی اور غیر لفظی دلیل میں تعارض کی بحث کریں گے۔ سب سے پہلے تو سوال یہ بنتا ہے کہ غیر لفظی دلیل کیا ہوتی ہے؟ اگرچہ جو گزشتہ مباحث پر مسلط ہو اس کے لیے یہ سوال یا اس کا جواب نیا نہیں ہوگا، لیکن ہم مرور کریں گے غیر لفظی دلیل کے اوپر کہ غیر لفظی دلیل سے کیا مراد ہے، اور اس کی مختلف صورتیں بیان کریں گے، اور ان میں آج پہلے قاعدے کی طرف اشارہ بھی کریں گے اور اس کو بیان کریں گے۔ تو چلتے ہیں سبق کی جانب۔ سب سے پہلے قرأت متن کرتے ہیں۔ تعارض الادلة حالات التعارض الاخرى، وحالات التعارض بين دليل لفظي ودليل من نوع آخر أو دليلين من غير الأدلة اللفظية لها قواعد أيضا نشير إليها ضمن النقاط التالية. الأول أو القاعدة الأولى: الدليل اللفظي القطعي لا يمكن أن يعارضه دليل عقلي قطعي، لأن دليلا من هذا القبيل إذا عارض نصا صريحا من المعصوم عليه السلام أدى ذلك إلى تكذيب المعصوم عليه السلام وتخطئته وهو مستحيل. ولهذا يقول علماء الشريعة إن من المستحيل أن يوجد أي تعارض بين نصوص شريعة الصريحة وأدلة العقل القطعية، وهذه الحقيقة لا تفرضها العقيدة فحسب، بل يبرهن عليها الاستقراء في النصوص الشرعية ودراسة المعطيات القطعية للكتاب والسنة، فإنها جميعا تتفق مع العقل ولا يوجد فيها ما يتعارض مع أحكام العقل القطعية إطلاقا۔ یہ تو عبارت تھی جو قرأت ہو چکی۔ اب چلتے ہیں اہم ترین نکات کی جانب۔ گزشتہ سبق میں ہم لفظی دلائل کے درمیان تعارض کی مباحث کو اپنے اختتام پر پہنچا چکے، یعنی ہم بتا چکے ہیں کہ جہاں دونوں طرف لفظی دلائل ہوں اور وہ لفظی دلائل آپس میں ٹکرا رہے ہوں تو اس صورت میں کیا احکام ہیں۔ ہم نے 5 نکات وہاں پہ بیان کیے قواعد کی شکل میں۔ آج کے اور آج کے بعد والے کچھ سبقوں میں ہم لفظی اور غیر لفظی دلائل کے درمیان تعارض کو بیان کریں گے، یعنی ایک طرف لفظی دلیل ہے، دوسری طرف غیر لفظی دلیل ہے۔ غیر لفظی دلیلیں کس نوعیت کی ہو سکتی ہیں؟ یہاں پہ ہم 2 بنیادی طور پر تقسیمات کر سکتے ہیں غیر لفظی دلیلوں کی۔ یہ گزشتہ بھی گزر چکی ہے مباحث، ہم یہاں پہ فقط اشارہ کر رہے ہیں کیونکہ غیر لفظی دلائل کے درمیان تعارض کی بحث ہے، تو ہم یہاں پہ غیر لفظی کی ایک وضاحت کر دیں کہ مراد کون سے دلائل ہو سکتے ہیں۔ تو بطور کلی غیر لفظی دلائل شرعی بھی ہو سکتی ہیں اور عقلی بھی ہو سکتی ہیں، یعنی ہر وہ دلیل جو لفظ کی قبیل سے نہیں ہے، ہر وہ دلیل جس میں لفظی دلیل میں کیا ہوتا ہے، نقل قول ہوتا ہے، نقل قول معصوم، نقل قول معصوم، یہ ہے لفظی دلیل کہ جہاں پہ لفظ نقل ہوتے ہیں۔ غیر لفظی دلیل میں جو شرعی دلیل ہوتی ہے اس میں 2 چیزیں نقل ہوتی ہیں۔ ایک تو وہ دلیل جن کے اندر حکایت از فعل، جن کے اندر فعل معصوم سے حکایت موجود ہوتی ہے، یا پھر تقریر معصوم سے حکایت موجود ہوتی ہے، ان کو کہتے ہیں شرعی غیر لفظی شرعی۔ عقلی وہ دلائل ہوتے ہیں کہ جن پر عقل دلالت کرتی ہے،
عقل دلالت کرتی ہے کہ مثلاً اجتماع نقیضین محال ہے، اجتماع نقیضین محال ہے، یہ ایک عقلی دلیل ہے۔ تو بس عقلی دلائل ہم نے وضاحت کر دی، غیر لفظی دلائل کی بھی وضاحت کر دی کہ غیر لفظی دلائل دو طرح کے ہوتے ہیں، کچھ جو ہے وہ شرعی بھی ہو سکتے ہیں اور عقلی بھی کچھ ہو سکتے ہیں۔ تو اب چلتے ہیں سبق کی جانب کہ جہاں پہ لفظی اور غیر لفظی دلائل کے درمیان تعارض آ جائے تو اس کی کتنی شکلیں بنتی ہیں۔ بنیادی طور پر ہم یہاں پہ 3 شکلیں تصور کر سکتے ہیں۔ ایک یہ ہے کہ لفظی دلائل اور غیر لفظی دلائل میں تعارض کی پہلی شکل یہ ہے کہ جہاں قول اور فعل سے حکایت کرنے والی دلیلوں کے درمیان تعارض آ جائے، یعنی قول معصوم کے بارے میں جو دلیل آ رہی ہے اور فعل معصوم کے بارے میں جو دلیل آ رہی ہے وہ آپس میں قابل جمع نہ ہوں۔ قول معصوم کچھ کہہ رہا ہو اور فعل معصوم سے حکایت کرنے والی دلیل کچھ اور کہہ رہی ہو، تو یہاں پہ ہم کیا کریں گے کہ مثلا قول کو مقدم کریں گے یا فعل کو۔ یہ ہم فقط فی الحال صورتیں بتا رہے ہیں، اس لیے ہم ان کی تفصیلات میں نہیں جاتے، فقط یہ متصور صورتیں بتا رہے ہیں۔ جب ہر ایک کے احکام کی طرف آئیں گے تو وہاں پہ ہم مزید اس کی وضاحت کریں گے۔ دوسری کیا ہے، قول اور تقریر کے درمیان حکایت کرنے والی دلیل کے درمیان تعارض ہو۔ مثلا ایک طرف قول معصوم ہے، دوسری طرف تقریر معصوم ہے، یہ بھی غیر لفظی دلیل ہے، لہٰذا یہ غیر لفظی شرعی کی دوسری قسم ہے، تو یہ ایک صورت بنتی ہے۔ تیسری صورت یہ بنتی ہے کہ ایک طرف لفظی دلیل ہے، دوسری طرف عقلی دلیل ہے، ان کے درمیان تعارض پایا جاتا ہے۔ یہ مختلف صورتیں ہیں جو لفظی اور غیر لفظی دلائل کے درمیان تعارض کے حوالے سے ہمارے ذہنوں میں متصور ہو سکتی ہیں۔ اب ہم چلتے ہیں پہلی صورت کی جانب۔ پہلی صورت سے مراد یہ کہ پہلا قاعدہ جو شہید نے بیان کیا ہے اس کی طرف ہم چلتے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ وہ لفظی اور عقلی دلیل سے متعلق ہے۔ جو ہم نے 3 صورتیں بنائی ہیں ان میں سے تیسری صورت سے متعلق ہے، اور وہ ہے لفظی اور عقلی دلیل، یعنی ایک طرف جو ہے وہ لفظی دلیل ہو اور دوسری طرف جو ہے وہ عقلی دلیل ہو۔ تو آیا ان کے درمیان تعارض ہو سکتا ہے؟ یعنی لفظی دلیل کچھ اور کہہ رہی ہو، مثلا لفظی دلیل سے مراد آیت یا روایت ہے، آیت و روایت کہ جو معصوم سے صادر ہوئی ہے، روایت سے مراد معصوم کا کلام ہے۔ تو اب جو ہے فرماتے ہیں کہ 2 قطعی دلیلوں کے درمیان تعارض محال ہے۔ پہلے بھی ہم بتا چکے تھے، جہاں لفظی دلیلوں کی بحث آئی تھی وہاں ہم نے بتایا تھا کہ 2 لفظی قطعی دلیلوں کے درمیان تعارض محال ہے۔ اب یہاں پہ اسی کی دوسری شکل کا اعادہ ہے۔ 2 قطعی دلیلوں سے مراد یہ ہے کہ جہاں ایک طرف لفظی دلیل ہو دوسری طرف عقلی دلیل ہو اور وہ دونوں قطعی ہوں، یعنی عقلی حکم بھی ظنی نہ ہو، فقط گمان کی حد تک نہ ہو، اور لفظی حکم بھی فقط ظواہر کی حد تک نہ ہو بلکہ قطعی ہو۔ تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ دونوں حکم قطعی کیا ہوں متعارض ہو جائیں، یہ محال ہے۔ یہ پہلا قاعدہ ہے۔ اس کو کچھ مثالوں کی روشنی میں ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کیسے محال ہے۔ تو شہید فرماتے ہیں کہ اس کی مثالیں ہم قرآن و سنت سے دے سکتے ہیں کہ کوئی بھی ایسے احکام نہیں ہے قرآن و سنت میں کہ جو عقل سے ٹکرا رہے ہوں۔ مثلا عقل بھی کہتی ہے ظلم قبیح ہے، شریعت نے بھی کبھی ظلم کو تجویز نہیں کیا، ایسے احکام تجویز نہیں کیے کہ جن میں ظلم ہو، بلکہ صراحتاً نفی ہوئی ہے۔ خدا خود بھی ظلم نہیں کرتا اور ظلم والوں کو پسند بھی نہیں کرتا اور ظلم سے روکتا بھی ہے۔ ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، خدا مثقال ذرہ، ایک ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتا، اور وہ دستور دیتا ہے کہ لا تظلمون ولا تظلمون، نہ خود ظلم کرو نہ کسی کے اوپر، نہ ظلم کو برداشت کرو، لا تظلمون ولا تظلمون، کسی کے اوپر ظلم بھی نہ کرو اور ظلم کو برداشت بھی نہ کرو۔ اسی طرح مثلا آپ آئے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، ان تمام میں
جو وجوب ہے وہ قطعی ہے نا، یہ ہم وہ چیزیں دے رہے ہیں جو قطعیات ہیں، ہم قطعیات عقل اور قطعیات شرع کی بات کر رہے ہیں۔ مثلا یہ عقل کہتا ہے ظلم قبیح ہے، تو شریعت بھی اس کے مخالف بات نہیں کرتی۔ یہاں پہ شریعت کہتی ہے کہ یہ کیا ہے، قطعاً واجب ہیں، قطعاً کیا ہے، واجب ہیں۔ کیا عقل اس کے وجوب کی نفی کرتی ہے؟ یعنی عقل یہ کہتی ہے کہ نماز قطعاً واجب نہیں ہو سکتی، یا روزہ قطعاً واجب نہیں ہو سکتا، یا حج کا وجوب جو ہے وہ عقلی طور پر عقل اس کی نفی کر دے اور کہے یہ کون سی بات ہے۔ اسی طرح زکوٰۃ کا وجوب عقل یہ کہے کہ یہ واجب نہیں ہے، تو ایسا بھی نہیں ہو سکتا کہ ان کو عقل آ کر ان کے وجوب کو نفی کر دے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح مثلا ہم ایک معارف میں سے مثال دے دیتے ہیں، وہ اعمال کی مثالیں تھیں، بقول معروف عقل عملی کی مثالیں تھیں، یہاں پہ عقل نظری کی مثال ہے کہ توحید خالق یہ ایک بنیادی ترین آموزہ ہے، بنیادی ترین تعلیمات ہیں اسلام کی، کہ جہاں پہ خالق کی وحدانیت کے ہم قائل ہیں، تو اس کی عقل نفی نہیں کرتی بلکہ عقل اسی کی قائل ہے، ہم عقل سے ثابت کرتے ہیں۔ لہٰذا جتنے بھی ایسے مسائل ہیں شہید بھی اشارہ کرتے ہیں کہ یہاں پہ نہ صرف جو ہے وہ ہم ایک کلی اصول بنا کے ہم کہیں کہ یہ عصمت کی بات کریں کہ عصمت کے منافی ہے، وہ بھی اپنی جگہ استدلال کرتے ہیں، یعنی عصمت سے بھی اپنی جگہ استدلال کرتے ہیں، لیکن وہ فرماتے ہیں کہ ہم جب استقراء کرتے ہیں تعلیمات قرآنی کا، تعلیمات سنت کا، تو وہاں پہ ہمیں کوئی ایسی چیز نظر نہیں آتی جو قطعیات میں سے ہو اور عقل اس کے مخالفت میں حکم کر رہی ہو، ہمیں ایسی کوئی چیز نظر نہیں آتی۔ میں نے چند مثالوں کی روشنی میں اس پہلے قاعدے کو وضاحت کے ساتھ بیان کر دیا۔ اب چلتے ہیں متن کی جانب۔ فرماتے ہیں کہ تعارض الادلہ حالات التعارض الاخری۔ تعارض ادلہ عنوان کلی ہے، اور اس میں پہلی جو بحث تھی وہ تھی تعارض بین ادلہ محرزہ، تعارض بین ادلہ محرزہ، یہ اس کا ذیلی عنوان تھا، اور ذیلی عنوان میں پھر ہم نے ایک اور ذیلی عنوان نکالا تھا کہ جس کا نام تھا تعارض بین ادلہ لفظیہ، ادلۃ اللفظیہ، وہ بھی حل ہو گیا۔ اب ہم دیگر ادلہ کی طرف جاتے ہیں، دیگر حالات کی طرف جاتے ہیں، حالات التعارض الاخری۔ دیگر حالات کیا ہیں؟ یعنی ہم نے تعارض بین دو دلیل لفظی کو تو بیان کر دیا، دیگر حالات میں کیا آتا ہے، لفظی اور غیر لفظی، یہ ایک بحث ہے۔ کہتے ہیں وحالات التعارض بین دلیل لفظی و دلیل من نوع آخر او دلیلین من غیر الادلۃ اللفظیہ، یہ بھی ایک صورت بنتی ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک لفظی دلیل ہو اور دوسری جو ہے وہ غیر لفظی دلیل ہو، اور دلیل من نوع آخر، دوسری قبیل سے ہو۔ اب دوسری قبیل میں ہم نے وہاں پہ وضاحت کر دی ابتدا میں کہ اس میں عقلی بھی آ سکتی ہے اور غیر لفظی شرعی دلائل بھی آ سکتے ہیں، جیسے فعل معصوم ہے، تقریر معصوم ہے، یہ بھی آ سکتی ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، اصلاً یہاں پہ دلیل لفظی کو ہی ہٹا دیں، کہتے ہیں کہ یہ بھی آ سکتی ہے کہ حالات التعارض بین دلیلین من غیر الادلۃ اللفظیہ، جہاں پہ غیر ادلہ لفظیہ میں دونوں دلیلیں ہوں، مثلاً دونوں جو ہے وہ فعل معصوم ہوں۔ مثلاً کیا، ایک مشہور مثال دی جا سکتی ہے، مثلاً ہم کہیں کہ سیرت امام حسین علیہ السلام جو کہ صلح تھی، معذرت جنگ تھی، اور سیرہ امام حسن علیہ السلام جو کہ صلح تھی۔ اب ان کے درمیان ہم کیا کریں، بحث کریں۔ یہ دونوں غیر ادلہ لفظیہ میں آ جاتی ہیں کیونکہ یہ دونوں فعل ہیں۔ تو یہاں پہ کیا ہے کہ ایک امام نے صلح کی ہے، دوسرے امام نے سیاسی حالات سے مقابلے کے لیے جنگ کی ہے، تو اب یہاں پہ ان کو کیسے حل کریں؟ اس طرح کے تعارض بھی قابل بحث ہو سکتے ہیں۔ بہرحال کہتے ہیں لہا قواعد، لہا کی ضمیر کا مرجع حالات ہے، ان تعارض کے حالات کے لیے کچھ قواعد ہیں، ایذن یعنی ان کے لیے بھی قواعد ہیں۔ کیسے ان کے ایذن؟ یعنی وہ جو گزشتہ مباحث میں ہم قواعد بیان کر چکے ہیں جو ادلہ لفظیہ کے حوالے سے تھے، اب یہاں پر بھی قواعد ہیں جو دلیل لفظی اور غیر دلیل لفظی کے درمیان ہیں۔
کہتے ہیں یہاں پر بھی کچھ قواعد ہیں. نشیر الیہا ضمن النقاط التالیہ، ہم ان کی طرف اشارہ کرتے ہیں ان درج ذیل نقاط کے ضمن میں. القاعدة الأولى الدلیل اللفظی القطعی لا يمكن ان يعارضه دلیل عقلی قطعی. پہلا قاعدہ یہ ہے کہ دلیل قطعی لفظی کا ممکن نہیں ہے کہ تعارض ہو جائے دلیل قطعی عقلی کے ساتھ. ایک طرف قطعی لفظی ہو دوسری طرف قطعی عقلی ہو، ایسا ممکن نہیں ہے کہ تعارض ہو جائے. لأن دلیلا من هذا القبیل اذا عارض نصا صریحا من المعصوم علیہ السلام ادى ذلك الى تکذیب المعصوم علیہ السلام وتخطئته وهو مستحیل. کہتے ہیں کہ اس جیسی جو اس قبیل کی جو دلیل ہے، کس قبیل کی؟ یعنی جو دلیل عقلی ہے، قطعی ہے، عقلی قطعی، دونوں صفات ذہن میں رہیں. ایک طرف سے عقلی بھی ہے اور دوسری طرف سے عقلی قطعی بھی ہے، گمان نہیں ہے. کہتے ہیں اس قبیل کی اگر دلیل معارض ہو جائے نص سے صریح کے ساتھ، ظاہر کے ساتھ نہیں، نص سے صریح کے ساتھ جو معصوم علیہ السلام کی طرف سے ہو، تو اس کا لازمی نتیجہ کیا ہے کہ ہم معصوم کو جھٹلا رہے ہیں، عقل ہماری تختیہ کر رہی ہے معصوم کا، وتخطئتہ، اور معصوم کو جھٹلا رہی اور خطا کار جان رہی. وہ مستحیل، یہ محال ہے کیونکہ وہ معصوم ہے اور ان سے خطا نہیں ہو سکتی، تو یہ خلاف فرض ہے، ہمارے خلف لازم آتا ہے. فرماتے ہیں وَلِهَذَا يَقُولُ عُلَمَاءُ الشَّرِيعَةِ إِنَّ مِنَ الْمُسْتَحِيلِ أَن يُوجَدَ أَيُّ تَعَارُضٍ بَيْنَ نُصُوصِ الشَّرِيعَةِ الصَّرِيحَةِ وَأَدِلَّةِ الْعَقْلِ الْقَطْعِيَّةِ. کہتے ہیں یہی وجہ ہے کہ شریعت کے علماء کا کہنا یہ ہے کہ محال ہے کہ کوئی بھی تعارض، کسی بھی قسم کا تعارض پایا جائے صریح شرعی نصوص کے درمیان اور عقل کی قطعی ادلہ کے درمیان تعارض پایا جائے. ایسا نہیں ہو سکتا، ایسا ممکن نہیں ہے، کیونکہ عصمت کی بحث ہے اور عصمت کے ہم قائل ہیں. کہتے ہیں وَهَذِهِ الْحَقِيقَةُ لَا تَفْرُضُهَا الْعَقِيدَةُ فَحَسْبُهُ. کہتے ہیں اس حقیقت کو جو ہم نے بیان کر دی ہے محال ہونے والی کہ تعارض یعنی ایسا نہیں ہو سکتا، محال ہے تعارض کا وجود، یہ صرف عقیدے کی بحث نہیں ہے، عقیدہ فقط اس کو لازم قرار نہیں دیتا. فحسبو یعنی صرف اور صرف، یعنی ہم نے گزشتہ جو دلیل دی ہے وہ تو عقیدے کی دلیل ہے نا، وہ تو کلامی دلیل ہے کہ ہمارا فرض یہ ہے کہ وہ معصوم ہے اور اگر تعارض ہو جائے تو خلاف فرض لازم آتا ہے. یہاں تک تو کلامی دلیل ہے. اب شہید یہاں سے آگے قدم بڑھا رہے ہیں، کہتے ہیں لا تفرضها العقیدۃ فحسب، صرف عقیدہ اس کو لازم قرار نہیں دیتا، بل یبرہن علیہ الاستقراء فی النصوص الشرعیۃ ودراست المعطیات القطعیۃ للکتاب والسنہ، بلکہ اس پر برہان قائم کرتا ہے، دلیل قائم کرتا ہے. کون؟ استقراء. استقراء جب ہم کرتے ہیں نصوص کے اندر، شرعی نصوص کے اندر، اور دراست کرتے ہیں جب معطیات کتاب کی، معطیات قطعی کی، یعنی کتاب و سنت کے جو قطعی معلومات ہیں، معطیات وہی ڈیٹا یا معلومات یا اطلاعات جو قرآن نے ہمیں دی ہیں، کتاب و سنت نے ہمیں بیان کی ہیں، چاہے وہ معارف کی شکل میں ہو، چاہے احکام کی شکل میں ہو، چاہے واجبات ہوں یا محرمات ہوں، یہ سارے کے سارے کیا ہیں؟ ان میں سے کوئی بھی ایسا حکم نہیں ہے کہ جو عقل کے خلاف ہو. فإنها جميعا تتفق مع العقل، یہ سارے کے سارے عقل کے موافق ہیں. ولا يوجد فيها ما يتعارض مع احکام العقل القطعیۃ اطلاقا، ان میں کوئی بھی ایسا حکم موجود نہیں ہے جو عقل کے احکام قطعی کے ساتھ کسی بھی قسم کا تعارض رکھتا ہو. اطلاقا یعنی ہرگز ایسا کوئی حکم نہیں ہے جو ان کے اندر تعارض رکھتا ہو، جیسے ہم نے گزشتہ مثالوں کی روشنی میں اس کی وضاحت کر دی ہے. خلاصہ یہ ہے کہ آج ہم نے لفظی اور غیر لفظی دلائل کے درمیان تعارض کے قواعد کی بحث کا آغاز کیا اور اس کی مختلف صورتیں بتائیں اور بتایا کہ غیر لفظی دلائل کئی قسم کے ہو سکتے ہیں. ان میں سب سے پہلا جو قاعدہ ہے وہ لفظی اور عقلی دلیل سے متعلق ہے، یعنی ایک طرف جو ہے لفظی دلیل ہے، دوسری طرف عقلی دلیل ہے، اور وہ آپس میں ٹکرا جائیں، تعارض کر جائیں. تو اس حوالے سے سب سے پہلی بات یا پہلا قاعدہ جو ذہن میں رکھنے والا ہے وہ یہ ہے کہ کسی بھی قطعی دلیل کے درمیان، چاہے وہ دو لفظی دلائل ہوں جیسا کہ گزشتہ مباحث میں عرض ہوا، اسی طرح آج کی بحث میں جو عرض ہوا کہ
دو قطعی دلیلوں کے درمیان جن میں ایک عقلی ہو دوسری لفظی ہو تعارض محال ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ عقل قطعی حکم کرے ایک ایسا حکم جو کہ شرع قطعی کے خلاف ہو، عقل قطعی حکم کرے جو شرع قطعی کے خلاف ہو، ایسا کوئی حکم نہیں ہو سکتا۔ ہم نے متعدد مثالیں دی اور ہمارے پاس استقراء دلیل ہے کہ شریعت کے احکام کا جب ہم استقراء کرتے ہیں تو کوئی بھی شریعت کا قطعی حکم چاہے وہ واجبات کی شکل میں ہو، چاہے وہ محرمات کی شکل میں ہو، چاہے وہ معارف کی شکل میں ہو، کسی بھی صورت میں عقل کے خلاف نہیں ہے۔ مجھے امید ہے یہ سبق بھی آپ کے لیے مفید واقع ہوا ہوگا۔ اجازت دیجیے، اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔